نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا مع الصادقين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ پیارے ساتھیوں، آج الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کی انٹلیکچول ونگ کی جانب سے منعقدہ یہ تربیتی کلاس میں پہلی گفتگو ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ دعوت دین کے راستے میں جو جوہر اور جو خوبی ایک داعی کی زندگی میں ہونا چاہیے اس کے حوالے سے چند باتیں میں عرض کر سکوں۔ چونکہ آج ہم درس کا آغاز کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کے فرمان کی روشنی میں بسم اللہ شریف کی کچھ برکتیں پیش کر کے کام کے مکمل ہونے کی سند بھی حاصل کر لی جائے، اور اللہ رب العزت بسم اللہ کی برکت سے جس کام کا ہم آغاز کر رہے ہیں اللہ رب العزت اسے کامیابی اور کامرانی کے ساتھ ہمکنار بھی فرمائے۔ یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ ہر جائز کام کا آغاز بسم اللہ شریف سے ہونا چاہیے، کہ در منصور میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف سے بھاگا، ہوا ٹھہر گئی، سمندر میں جوش آ گیا، چوپایوں نے توجہ کے ساتھ اپنے کان سے سنا، شیطانوں پر آسمان سے پتھر برسے، اور اللہ رب العزت نے اپنی عزت و جلال کی قسم یاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا جس چیز پر بھی اس کا نام لیا جائے گا وہ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اللہ کے نام سے ہی شروع کر رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے جس پاک نام سے ہم نے آج درس کا آغاز کیا، اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقہ و طفیل ضرور بالضرور اس کام کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا۔ جس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت ہے، اسی طریقے سے آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم پر درود مبارکہ کا تحفہ پیش کرنا، اس کی بھی فضیلت ہے، اور ہم لوگوں کے معمولات میں سے ہے کہ ہم آغاز میں بسم اللہ شریف اور پھر آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود مبارکہ کی سوغات پیش کر کے اپنے کام کی تکمیل اور برکت کی سند حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں
کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ الترغیب والترہیب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود و سلام پڑھتا ہوگا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے شروع میں بسم اللہ شریف کی تلاوت بھی کی، درود مبارکہ پڑھنے کی سعادت بھی حاصل کی۔ اب آئیے ایک داعی دین کے لیے، ایک دین کی دعوت پیش کرنے والے کے لیے سب سے پہلے کس وصف کا ہونا ضروری ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا چاہیں گے، دین کی طرف بلانا چاہیں گے، اور جب دین کی ان کو دعوت دیں گے تو وہ دین کے حوالے سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو دین کی دعوت دے رہا ہے اس کی زندگی میں کون سی خوبیاں ہیں۔ تو اگر انبیاء کرام علیہم السلام کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، ہر نبی کی شان یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کی شان کے اندر صدیق کا لفظ یا صادق الوعد کا لفظ فرمایا، اور انبیاء کرام علیہم السلام سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان سوسائٹی میں رہتا ہے، انسانوں کے درمیان رہتا ہے، انسانوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، لین دین کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، پڑوس میں رہتا ہے، سفر کرتا ہے۔ تو اس سفر میں انسان کی جو سب سے بڑی خوبی نمایاں طور پر ابھر کر کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے وعدے کے سلسلے میں، اپنی زبان کے سلسلے میں، اپنے کلام کے سلسلے میں کس حد تک سچا ہے۔ اس لیے کہ جو دنیاوی معاملے کے اندر سچا ہوگا تو انشاءاللہ لوگ اسے دین کے معاملے کے اندر بھی سچا ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اسے آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک سے دیکھیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی اسلام کی دعوت کا آغاز نہیں فرمایا، لیکن مکے کے ایک ایک شخص کی زبان پر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے جو جملے ملتے ہیں وہ یہی جملے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ سچا ہونے کی اپنی پہچان اگر کوئی انسان بنا لیتا ہے تو پھر اس سچائی کی دعوت کو جس کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں اس سے لوگوں کو قبول کرنے میں کوئی زیادہ ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، داعیان دین کے اندر جو سب سے بڑا وصف ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ قول اور عمل کے معاملے کے اندر سچا ہو، اور جب وہ سچا ہوگا تو لوگ اس پر بھروسہ کریں گے، جب وہ سچا ہوگا لوگ اس کی باتوں کو مانیں گے، جب وہ سچا ہوگا لوگ اس کے ساتھ لین دین کریں گے، جب وہ سچا ہوگا تو لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھیں گے، جب وہ سچا ہوگا تو اس سچ کا فائدہ دعوت کے میدان کے اندر اس سے ضرور میسر ہوگا۔ آپ دیکھیں قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، آپ نے رہنا ہے، کسی کے ساتھ تو رہنا ہے، تو کس کے ساتھ رہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس لیے کہ جب سچوں کے ساتھ آپ ہو جائیں گے تو یہی سچائی سچوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ کو بھی میسر ہوگی، اور یہ سچائی آپ کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے گی۔ سچائی کی فضیلت میں پروردگار جل جلالہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی جس طریقے سے مدح و ثنا فرمائی اور ان کی شان بیان فرمائی، اس کو آپ دیکھیں سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 41 میں اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کو بیان کرتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور یاد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر پاک کو کتاب میں، بے شک وہ صدیق تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو اور آپ کی ذات کو یاد کرنے کے حوالے سے فرمایا گیا، اور آپ کے جس وصف کو اجاگر کیا گیا وہ وصف صدیق ہے۔ اور ہر نبی اسلام کی دعوت دینے کے لیے آتے ہیں، نبی کا مشن ہی یہ ہوتا ہے کہ جو خدا سے دور ہیں ان کو خدا سے قریب کیا جائے، نبی کا مشن ہی یہ ہوتا ہے کہ بھٹکے وہ کو سیدھے راستے کی تعلیم دی جائے، نبی کا مشن ہی یہ ہوتا ہے گم گشتگان راہ ہدایت کو سیدھے راستے کا مسافر بنایا جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو دین کی دعوت دیتے ہیں، اور جتنے بھی انبیاء نے دین کی دعوت دی، ان سارے انبیاء کرام علیہ السلام میں جو وصف نمایاں طور پر نظر آتا ہے وہ سچائی ہے، صدق۔ امت مسلمہ کے لیے اور خاص طور پر داعیان دین کے لیے یہ وصف حد درجہ کمال کا ہے، اور اسی وصف کے ذریعے آپ لوگوں کو دین کے قریب بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شان قرآن مقدس نے بیان فرمائی تو ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور یاد کرو کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ بے شک وہ وعدہ وفا کرنے والے اور سچ بولنے والے رسول تھے، نبی تھے۔ میں نے جیسا کہ پہلے بتایا کہ چونکہ ہر نبی اسلام کی دعوت دینے کے لیے آتے ہیں، اور آپ انٹلیکچوئل ونگ سے متعلق ہیں، اور آپ کا مشن بھی یہ ہے کہ آپ کالج اور یونیورسٹی کے اندر اور ہائی سکولز کے اندر اور اپنے اپنے پروفیشن کے اندر جہاں جہاں بھی آپ ہیں وہاں پر وہ لوگ جو اسلام کی اعلیٰ قدروں سے ناواقف ہیں، معبود برحق کی فرما برداری کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اسلام سے متعلق کنفیوژن کے شکار ہیں، آپ انہیں اسلام کی حقانیت اور اس کی سچائی کی طرف بلائیں، لیکن بلانے سے پہلے آپ میں جو کمال ہونا چاہیے، جو وصف ہونا چاہیے، وہ وصف ہے سچائی کا۔ اس لیے کہ آپ کی سچائی جو ہے وہ آپ کی آگے کی باتوں کو دین کے سلسلے میں منوانے کے لیے لوگوں کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق فرمایا گیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور یاد کرو کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کو، بے شک وہ صدیق تھے اور نبی تھے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی
کہ حضرت ادریس ہو، حضرت اسماعیل ہو، حضرت ابراہیم ہو، ان سب کی شان جب رب قدیر جل جلالہ نے بیان فرمائی تو ان کے اس وصف کی طرف توجہ دلائی کہ وہ سچے تھے، صدیق تھے۔ اب اگر کوئی بندہ سچ بولتا ہے، بسا اوقات اس کے سامنے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ چند ٹکوں کے فائدے کی بات آ جاتی ہے تو اس کی زبان پھسل جاتی ہے، کچھ ایسے معاملات درپیش ہوتے ہیں جہاں اس کی زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے، کبھی مالی منفعت کی خاطر انسان جھوٹ بول دیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے یہ سوچا کہ سچ کے حوالے سے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر میں جھوٹ بولوں اور میرا کام ہو جائے، اور اس وجہ سے وہ جھوٹ بول دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی زبان ہمیشہ جھوٹ سے خالی رہے، وہ جب بھی بولے تو سچ ہی بولے، اس لیے کہ قوم اس کے اوپر اعتماد کر رہی ہے اور قوم اس کے حوالے سے اچھا گمان رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی طرف منسوب ماہ مبارک ہے۔ آپ سوچو کیسا واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، ڈاکوؤں نے گھیر لیا تھا نا، نکلے تھے وہ دین کی راہ کے اندر، ابھی دعوت و تبلیغ کا کام انہوں نے شروع نہیں کیا تھا، ابھی رشد و ہدایت کا پیغام انہوں نے لوگوں کو نہیں دیا تھا، ابھی تو ایجوکیشن کے سفر میں تھے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اسی سفر کے اندر ڈاکوؤں نے گھیر لیا تو آپ نے بتا دیا میرے پاس 40 اشرفیاں موجود ہیں، حالانکہ آپ نہ بولتے تو لوگوں نے تو تلاش کر ہی لیا تھا، لیکن تلاش کرنے کے باوجود ان کو ان کے پاس سے کچھ نہیں ملا تھا، لیکن غوث پاک نے اظہار حقیقت کر دیا کہ نہیں ہے میرے پاس۔ تو ڈاکوؤں کو حیرت ہوئی کہ لوگ ہم سے مال چھپاتے ہیں اور یہ مال کے حوالے سے سچ بتا رہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ کے پیرہن مبارک یا گدڑی کو دیکھا گیا تو اس کے اندر سے 40 اشرفیاں نکلی، تو ڈاکوؤں نے یہی تو سوال کیا تھا کہ اے نوجوان، ہم نے تو تلاش کر لیا تھا، ہمیں نہ مل پایا یہ خزانہ، لیکن تم نے سچ بول دیا، تو آخر یہ سچ بولنے کی وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں گھر سے جب نکل رہا تھا تو میری والدہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ بیٹے سچ کا دامن مت چھوڑنا۔ ماں اور بھی کچھ نصیحت کر سکتی تھی، بیٹے نماز مت چھوڑنا، تلاوت مت چھوڑنا، حرام کبھی مت کھانا، حلال کا خیال رکھنا، لیکن ماں نے وہ ساری نصیحتیں نہیں کی، ماں نے بس ایک نصیحت کی، اور وہ یہ کہ بیٹے سچ کا دامن مت چھوڑنا، اس لیے کہ بچہ نمازی تو پہلے ہی سے تھا، روزے دار تو پہلے ہی سے تھا، قاری قرآن تو پہلے ہی سے تھا، حافظ قرآن پہلے ہی سے تھا، اور حلال کا خیال رکھنے والا پہلے ہی سے تھا۔ اب جو وصف آگے چل کر دعوت کے میدان میں سب سے زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے، اسی وصف کی تربیت کی ضرورت تھی اور اس میں نکھار لانا تھا، اس لیے غوث پاک سے فرمایا بیٹے سچ کا دامن نہ چھوڑنا۔ اور ڈاکوؤں نے بھی پوچھا کہ آپ نے یہ سچ سچ کیوں بتا دیا، چھپا لیتے؟ تو غوث پاک نے یہی تو فرمایا کہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ ماں میں سچ کا دامن کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ بس اتنا سننا تھا کہ ڈاکوؤں نے یہی تو کہا کہ آپ کو آپ کی ماں سے کیے ہوئے وعدے کا خیال ہے، لیکن ہم نے رب سے وعدہ کیا ہے، ہم بھول گئے، آپ گواہ ہو جاؤ، ہم ڈاکو گری سے اور ڈاکو کے پیشے سے ہم توبہ کرتے ہیں، اور آج کے بعد نہ کسی کا مال لوٹیں گے، نہ ڈاکہ زنی کریں گے، بلکہ آج کے بعد اسی راستے پر چلیں گے جس راستے پر چلنے کی آپ ہمیں دعوت دیں گے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دعوت کے لیے سچائی کا وصف یہ بہت زیادہ ضروری ہے، یہ خوبی بہت ضروری ہے۔
اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی اگر آج کے دور میں پروپیگنڈے کر کے اگر کسی کا مائنڈ اس طریقے سے بنا لے کہ آج کے دور میں سچ بول کر کے انسان جی نہیں سکتا اور سچ بولنے میں معاذ اللہ نقصان ہے، تو در حقیقت ایسی سوچ یہ قرآنی سوچ تو نہیں ہو سکتی، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی سوچ نہیں ہو سکتی۔ ایسی سوچ یہ کافروں کی سوچ تو ہو سکتی ہے اور ان کی فکر تو ہو سکتی ہے، مسلمان کی فکر نہیں ہو سکتی۔ مسلمان کو یہ فکر رکھنا چاہیے کہ قرآن مقدس میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جس وصف کے منفعت کے حوالے سے بتا دیا گیا، یقیناً وہ وصف فائدہ مند ہے۔ اب آپ دیکھیں سچائی کے فائدے کے حوالے سے قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت میں مال نفع نہیں پہنچائے گا، اولاد نفع نہیں پہنچائے گی۔ جس مال و اولاد کے لیے انسان اپنی زندگی کی صبح و شام خرچ کرتا ہے، وہی اولاد و مال قیامت میں نفع نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن کیا چیز قیامت میں نفع پہنچائے گی؟ تو رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا۔ تو جو چیز قیامت میں نفع بخش ہے وہی چیز دنیا کے اندر بھی نفع بخش ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم نے اپنی امت سے کیا ہی خوب فرمایا، علیکم بالصدق ان الصدق بر ان البر یہدی الی الجنہ، کہ سچ کو لازم پکڑو کہ بے شک سچ نیکی ہے، اور یہ ایسی نیکی ہے جو جنت تک لے کر کے جاتی ہے۔ تو ایک دائی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں سب سے پہلا وصف بنیادی طور پر سچائی کا ہونا چاہیے، کہ آپ جب بھی بولیں، چاہے وہ کالج کا معاملہ ہو، یونیورسٹی کا معاملہ ہو، پروفیشن کا معاملہ ہو، یا کہیں کا بھی معاملہ ہو، آپ کی زبان سچ سے تر ہونی چاہیے، سچ سے بالا تر نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر اس میں آپ نے کسی طرح سے کمپرومائز کر لیا اور آپ نے سچ کو جھوٹ کے ساتھ مکس کر لیا، تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کی دعوت کسی طریقے سے کامیابی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکے، یا آپ ایز اے دائی سکسیس ہو سکیں۔ یہ پاسبل نہیں، اس لیے کہ آج تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ تک، اور صحابہ سے لے کر تابعین تک، تابعین سے لے کر طبع تابعین، اور طبع تابعین سے لے کر کے آج تک جتنے بھی داعیان دین تشریف لائے، اور کسی داعی دین کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی زندگی میں یہ وصف آپ کو نمایاں طور پر ملے گا، اور اس میں کسی طریقے کا کوئی کمپرومائز آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو اگر آپ کو کام کرنا ہے، اور یقیناً کام کرنا ہے، تو اور جب کام کرنا ہے تو کام کے حوالے سے تربیت کا آغاز آج ہم نے سچائی سے اس لیے کیا تاکہ آپ سچ بولنے کی پریکٹس بھی کریں، سچ کے اوپر گامزن بھی رہیں، سچ بولنے کے عادی بھی بنیں، اور جب آپ سچائی کے خود پیکر بن جائیں گے تو آپ جب کسی کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کریں گے تو وہ یہی کہے گا کہ یہ شخص جب دنیاوی معاملے کے اندر جھوٹ نہیں بولتا تو دینی معاملے میں اور آخرت کے معاملے میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جب اسلام کی دعوت کوہ صفا سے دی تو دعوت دینے سے پہلے اپنے وجود کو منوایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت موجود لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت
پہاڑ کی اس جانب سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو تمہارا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہیں، ادھر قریش کھڑے ہیں، ادھر مکہ مکرمہ کے سربر آوردہ افراد موجود ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ بھی نظر آتے ہیں، اور پہاڑ کی دوسری جانب کا منظر بھی سرکار کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ لیکن قربان جائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ میں کہوں کہ اس جانب سے کوئی لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ برجستہ سب نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان سے سچ کے علاوہ ہم نے کبھی کچھ سنا نہیں۔ تو دعوت اسلام سے پہلے اس کے آغاز کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اپنی ذات منوائی، کس وصف کے ساتھ؟ سچ کے وصف کے ساتھ، سچ کے وصف کے ساتھ۔ تو ایک مبلغ کی ذمہ داری ہے، ایک داعی دین کی ذمہ داری ہے کہ اس میں یہ وصف خاص طور پر ہونا چاہیے۔ اور اگر جھوٹ بول کر کے کروڑوں کا نفع ہوتا ہو اور سچ بول کر کے لاکھوں کا نقصان ہوتا ہو تو سچ بول کر کے لاکھوں کا نقصان گوارا کر لو، لیکن جھوٹ بول کر کروڑوں کے فائدے کو اختیار کرنے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ کروڑوں کا فائدہ جھوٹ بول کر کے جو ملتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن سچ بول کر کے اگر نقصان بھی ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس نقصان کے عوض کے اندر اس کا نعم البدل عطا فرما کر پروردگار سچ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو آپ نے آج کی نشست کے اندر اس بات کو خاص طور پر ذہن میں رکھنا ہے کہ دامن سچ، دامن صدق، اس کو قطعی طور پر نہیں چھوڑنا۔ اور پھر انسان سچ کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے، سچ کے اعتبار سے اس کا امتحان ہوتا ہے کہ یہ سچا ہے یا نہیں۔ اللہ خود امتحان لیتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے؟ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے؟ جب آپ ایمان لائے ہو تو اللہ آپ کا امتحان لے گا۔ اور رب ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ جب آپ نے کہا ہے کہ ہم ایمان لائے تو اللہ اب امتحان لیتا ہے کہ دیکھیں یہ ایمان لانے والے بندے جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اللہ کی مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور اس پر ثابت قدم ہے یا نہیں۔ تو پھر اللہ امتحان لیتا ہے۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ صرف آج کے دور کے ایمان لانے والوں کا امتحان لیتا ہے، رب فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہم نے امتحان لیا ان سے پہلے والوں کا بھی۔ مولا کیوں امتحان لیا؟ امتحان لینے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، وہ جاننا چاہتا ہے، حالانکہ وہ علیم و خبیر ہے، وہ سب کو جانتا ہے۔ تو اب زمانے میں ہمارا امتحان ہوگا، اور یہ امتحان اس میں اگر ثابت قدم ہم رہتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ سے بہت ساری برکتیں میسر ہوں گی۔ اور یہ بات اپنی جگہ طے شدہ ہے کہ جب مال نفع نہیں پہنچائے گا اور اولاد نفع نہیں پہنچائے گی، اس وقت اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق
سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا۔ اب سچے کون ہیں؟ کون ہے سچے؟ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے حوالے سے فرمایا، اور اللہ رب العزت جل جلالہ کے برگزیدہ بندوں نے بھی اسی سے سچے لوگوں کی ایک پہچان متعین فرمائی۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 179 ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اولئک الذین صدقوا۔ آج دنیا میں نیکی کے حوالے سے جو ایک کانسیپٹ ہے، نماز نیکی، روزہ نیکی، حج نیکی، زکوٰۃ نیکی، یہاں نیکی کی ایک تفصیل بیان کرنے کے بعد بتایا گیا کہ نیکی کیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہی لوگ سچے ہیں۔ کون لوگ؟ تو قرآن کہتا ہے ہاں، اصل نیکی یہ کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر۔ اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے۔ جو مال عزیز ہے وہ اللہ کی محبت میں دے، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہگیروں اور سائلوں کو۔ کنہیں دے؟ تو فرمایا رشتہ داروں کو دے، یتیموں کو دے، مسکینوں کو دے، راہگیر اور سائلوں کو دے، اور گردن چھڑانے میں جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے لوگوں کو چھڑانے کے اندر ان کے لیے جو ہے وہ اپنا مال دے، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے۔ دیکھیں، نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ بعد میں کیا گیا، لیکن جس مال سے محبت ہے اس مال کو قربان کرنے کے حوالے سے پہلے ذکر کیا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اب رب جاننا چاہتا ہے کہ بندے تجھے مال سے محبت ہے یا مجھ سے محبت؟ اگر مجھ سے محبت ہے تو اپنا مال ان لوگوں کو دے، ان کے پیچھے خرچ کر، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے کہ مجھ سے تو محبت کرتا ہے۔ تو نماز کا ذکر بعد میں کیا، لیکن اس چیز کا ذکر پہلے کیا۔ آگے رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور اپنا وعدہ پورا کرنے والے جب عہد کریں، یعنی جب وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں، اور صبر والے مصیبت اور سختی میں، یعنی مصیبت اور سختی کے اندر اللہ کی شکایت کرنے کی بجائے صبر کے دامن کو تھامیں، اور جہاد کے وقت بھی دامن صبر کو تھامے رکھیں۔ تو اب رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، یہی وہ ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کر کے دکھائی۔ سچ یہی۔ تو ایک تو ہوتا ہے انسانوں کے درمیان سچ بولنا، یہ تو اپنی جگہ پر ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور ایک یہ ہے کہ رب پر ایمان لانے کے بعد، رب کو معبود ماننے کے بعد، اس کے اس دعوے کے اندر ہم سچے ہیں یا نہیں، اس کو پروف کرنا۔ تو اس کو پروف کرنے کا طریقہ قرآن نے یہ بتا دیا کہ عزیز مال کو خرچ کرنا، مصیبت میں شور نہ مچانا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا، اور اس بات کا اعلان کرنا کہ یہ سب کچھ من جانب اللہ ہے، اور اللہ رب العزت جب چاہے خوشی عطا فرمائے اور جب چاہے غم عطا فرمائے، یہ اس کے کرم کی باتیں ہیں۔ تو ایسا اگر کوئی ہے تو وہ سچا ہے۔ اب آپ دیکھیں
ایسے سچے لوگوں کی پوزیشن قرآن میں کس طریقے سے مزید ہائی لائٹ کی گئی. اللہ رب العزت جل جلالہ ایسے لوگوں کے حوالے سے فرماتا ہے رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ سے کیا تھا، جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا تھا انہوں نے سچا کر دکھایا. یہ در حقیقت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے چچا کا نام بھی انس تھا، ان کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. واقعہ کیا ہے؟ جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت انس شریک نہیں ہو سکے تھے، اور ان کے دل پر یہ بات بہت گراں گزر رہی تھی کہ کاش میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوتا اور کسی طریقے سے بھی اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرماتا. راوی کہتے ہیں کہ سال آئندہ جنگ احد ہوئی، تو جنگ احد میں وہ حاضر ہوئے. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ اے ابو عمرو کہاں؟ جنگ احد کے لیے وہ نکل رہے تھے، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضرت انس کی کنیت تھی ابو عمرو، کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا جنت کی ہوا کیا خوب ہے، مجھے احد کے اسی طرف سے محسوس ہو رہی ہے. جنت کی ہوا کیا خوب ہے، مجھے احد کی اسی طرف سے محسوس ہو رہی ہے. پھر آپ اتنا لڑے کہ شہید ہوئے، اور آپ کے بدن میں کچھ اوپر یعنی 80 سے اوپر کچھ زخم تیر اور تلوار اور نیزے کے تھے، اور اس کے نشان بھی آپ کے جسم مبارک پر تھے. تو پہچاننا مشکل تھا کہ اتنے جن کے جسم کے اوپر زخم ہیں یہ ہیں کون صحابی، یہ پہچاننا مشکل تھا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے فرمایا کہ میں نے اپنے بھائیوں کو زخمیوں کی وجہ سے نہ پہچانا، انگلیوں کے پوروں کی وجہ سے پہچانا، کہ آپ کی انگلیاں دیکھ کر کے ان کی بہن پہچان لی کہ یہی وہ ہیں حضرت انس جو میدان احد کے اندر لڑتے لڑتے اپنی جان جان آفری کے سپرد کر دیے. اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ سے کیا تھا. یعنی مولا بدر میں تو شریک نہ ہو سکا، لیکن اگر بدر میں شریک ہوتا تو میں شہید ہو جاتا، اور اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہوتی. لیکن جیسے ہی احد کی جنگ ہوئی تو اس میں وہ شریک ہوئے، اور شریک ہو کر جو ان کے دل میں سچا ارادہ تھا شہید ہونے کا، وہ جان قربان کر کے انہوں نے ثابت کر دیا کہ میں زبان سے بھی سچا ہوں اور دل سے بھی سچا ہوں، دل سے بھی سچا ہوں. تو پیارے ساتھیوں، سچ بہت عظمت والی چیز ہے، اور چونکہ انشاءاللہ العظیم آپ نے اس فیلڈ میں قدم رکھ ہی لیا ہے، اور آپ اپنے اپنے دائرے کے اندر، اپنے اپنے ماحول کے اندر دعوت دین کا کام کریں گے، بھلائی کو پھیلانے کا کام کریں گے، تو آپ سب سے پہلے اس وصف کو اپنے اندر مضبوطی سے پیدا کریں، یعنی سچائی کے دامن کو تھامے رکھنا ہے، اور سچ کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا. انشاءاللہ العظیم جب سچائی کا دامن آپ کے ہاتھوں سے نہیں چھوٹے گا تو اللہ رب العزت سچ کی اتنی برکتیں عطا فرمائے گا کہ آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے. تو آج کی نشست کے اندر پہلا پیغام ہمارا یہی ہے کہ یہ وصف جو ہر نبی، ہر داعی دین نے اسلام کی دعوت سے پہلے اپنا انٹروڈکشن اور اپنی ذات کو جس وصف سے منوائی، وہ وصف تھا سچائی کا. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ سچائی کے دامن کو تھام کر ہم اپنے قدم کو آگے بڑھائیں. انشاءاللہ العظیم لوگ جب ہماری سچائی کے معترف ہو جائیں گے اور ہمیں جب دنیاوی معاملے میں سچا قبول کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری دعوت بھی سچی دعوت ہے، اسے قبول کرنے میں کسی کو ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ العظیم وہ ہماری دعوت قبول کر کے سچائی کے ذریعے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی دولت سے مالا مال ہوں گے. اللہ رب العزت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقہ و طفیل
ہم سب کو سچوں کے ساتھ رکھے، سچ کے وسط کے ساتھ زندہ رکھے، اور سچوں کے ساتھ ہمارا حشر و نشر فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ قیامت کے دن صدیقین کے زمرے میں ہمارا شمار فرما کر رسول کرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کرم میں ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وآصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم اجعلنا من الصدیقین، اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین، اللہم اجعلنا من عبادک المتقین، اللہم اجعلنا من عبادک الصادقین، اللہم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔